الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10 وہ اعمال جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں سے چھٹا عمل کل آخری جو بتلایا تھا کہ تکلیف کا آنا، پریشانی کا آنا اور اس پر برداشت کر لینا، صبر کر لینا، پھر اللہ نے جو اس پر نعمت رکھی ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے، ورنہ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ 7واں عمل ضغط قبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضغط قبر ہر انسان کو حاصل ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ہوگا۔ ضغط قبر کیا ہے؟ کہ قبر کا دبانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا جنازہ پڑھایا تو پھر پنڈلیوں کے بل یعنی کہ اپنے پیروں میں اونچائی پہ کھڑے ہو کر چل رہے تھے، پنجوں پر۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پنجوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ سعد کے جنازے میں اس کثرت کے ساتھ فرشتے آئے ہیں کہ مجھے جگہ ہی نہیں مل رہی چلنے کی، تو میں پنجوں پہ کھڑا ہو کے چل رہا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کے انتقال پر اللہ کا عرش 3 دن تک روتا رہا، اللہ کا عرش 3 دن تک داڑے مار مار روتا رہا۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سعد کے ساتھ بھی ضغط قبر ہوا، قبر نے سعد کو بھی دبایا۔ حالانکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ فرشتوں کے جمبھیلے لگے ہوئے ہیں جس کے جنازے میں، اور وہ آسمان سے خاص جنازہ پڑھنے آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، اللہ کا عرش 3 دن تک دھاڑے مار مار روتا رہا ہے، لیکن ضغط قبر، قبر کا دبانا ان کو بھی ہوا، اور یہ سب کو ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیوں ہے یہ بات سمجھنے کی اصل ضغط قبر کیا ہے، سب کو ہوگا۔ یہ اس طرح ہے، اس کو سمجھنا مثال سے کہ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا کھانا کھانے، اس نے میٹھا منگوایا، کھانا منگوایا، ڈیل منگوائیں، کھانا رج کے کھانے کے بعد اب وہ بل بھی پے کرتا ہے نا، بل دیتا ہے نا بھائی، تو بل انسان خوشی سے دیتا ہے، دینا پڑتا ہے اس کو چاہے کچھ بھی ہو۔ تو دنیا میں بھی انسانوں نے جو مزے اڑائے، لطف حاصل کیا، خوشیاں پائیں، اس کا بھی ایک بل ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ جس نے دنیا میں چین، سکون، راحت، انجوائے، انٹرٹینمنٹ سب سے زیادہ کی، اس کے ساتھ سب سے زیادہ سختی سے ضغط قبر ہوگا۔ جو بیچارہ غریب مسکین اور بس ایک وقت کھا لیا ایک وقت فاقہ کر لیا، ایسے قسمہ پرسی کی زندگی گزاری، اس کا ضغط قبر بھی ہلکا ہوگا۔ فرمایا کافروں کا بھی ہوگا، مسلمان کا بھی ہوگا۔ اچھا، یہ جو میں اصل بات بتا رہا ہوں وہ ذہن سے نہ نکالیے گا، وہ یہ بتا رہا ہوں کہ ضغط قبر ہونے سے بھی گناہ معاف ہوں گے، یہ حیرت کی بات ہے۔ تو کافر کے ساتھ بھی ہوگا، اور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا ضغط قبر ایسا ہوگا کہ الٹی پسلیاں سیدھی پسلیوں کے اندر گھس جائیں گی، ایسے گھس کے ٹوٹ جائیں گی، ایسا خطرناک ہوگا۔ اور نیک مومن بندے کا بھی ضغط قبر ہوگا، اس کو قبر دبائے گی۔ لیکن آتا ہے کہ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اہم بات ہے۔ جیسے ہمیں سر میں درد ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی میرا سر دبا دو۔
جب سر دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دبانے سے تکلیف ہوتی ہے یا سر کا درد دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے نا۔ جب مومن بندے کو ضغط قبر ہوگا تو اس کو چین حاصل ہوگا اس سے۔ کتنے زمانے سے قبر میں پڑا ہوا تھا، نہ کروٹ لے پا رہا تھا، نہ ہل جل پا رہا تھا، اب یہ اس کو مزہ دیا، یہ مومن بندے کا ضغط قبر۔ تو اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ گناہ معاف ہو رہے۔ اور آگے چلیں تو 8ویں نمبر پر فرمایا کہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے نا، قیامت کا روز، اس دن کی ہولناکیاں، اس دن کی وحشت، وہ بھی انسان کے گناہوں کو ختم کرے گی۔ آتا ہے کہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان تک محشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر موجود ہے، اپنے پسینوں میں ڈوبے میں ہیں، برہنہ حالت ہے۔ کہتے ہیں اس وقت جہنم کو ایک ابال آئے گا، ابالا، جیسے چائے پکاتے ہیں ابالا آتا ہے نا، تو جہنم سے تو زیادہ گرم اور خطرناک چیز کوئی ہے ہی نہیں، تو جہنم کو بھی ابالے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس وقت جب ابالا آئے گا نا، اسے حدیث میں آتا ہے تو فرمایا کہ اس کا ابالا ایک گرماہٹ بہت خطرناک حرارت کے ساتھ اور دھماکے کی آواز کے ساتھ تیزی سے اوپر آئے گی اور ہوا میں اڑ جائے گے اس کے شعلے جہنم کے، ہوا میں اڑیں گے۔ تو کہتے ہیں جتنے انبیاء علیہم السلام سارے نبی کھڑے ہوئے ہوں گے، ان نبیوں میں سے بھی کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہوگا جو اس بات سے نہیں ڈر رہا ہوگا کہ جب یہ واپس گریں گے تو میرے اوپر نہ گر جائیں۔ ایسی وحشت چھائی ہوئی ہوگی، یہ تو نبیوں کا حال ایسا ہوگا۔ آپ نے تو سنا ہوا ہے نفسا نفسی کا معاملہ، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ حیرت کی بات ہے۔ تو ڈر، خوف اور وحشت جو اس دن ہوگی نا، خطرناک قسم کی، تو فرمایا کہ اس سے بھی مومن بندے کے گناہ معاف کیے جا رہے ہوں گے۔ دیکھیں اللہ نے کسی جگہ بھی جو ہے نا اس کو خالی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ بھائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں جو ہے نا رحمتیں ڈالیں کہ انہوں نے یہ 10 باتیں ہمیں بتائیں۔ یہ 8 باتیں تو آج ہو گئیں، 9ویں 10ویں انشاءاللہ کل بتائیں گے، کیونکہ اتنی تفصیل ہے اس کے اندر، پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ بس ایک ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قسط نمبر 12 بیان کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات کوشش کیا کریں کہ دل جوئی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چھٹی کا دن ہوتا ہے، ضرور وقت نکال کے بیٹھا کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بخوبی غور کے ساتھ سنا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔